السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، پہلے ہم نے گفتگو کی انسان کے پیدائش کے جو مراحل ہیں اس کے اوپر۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت تو اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کن سے فیکون ہوتا ہے، وجود میں آتی ہیں چیزیں۔ تو انسان کو کیوں بھائی پہلے 40 دن تک جو ہے وہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، تو یہ پھر اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، تو یہ پورا 9 مہینے کا پروسیس کیوں؟ بھائی بس اللہ ایسے کرتے اور انسان پیدا ہو جاتا، ختم، اللہ کے ارادے سے وجود میں آ جاتا۔ تو علماء نے بنیادی طور پر اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے 2 چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس میں ماں کے لیے سہولت ہے، اس کے لیے آسانی ہے، کیونکہ وہ 40 دن تک ایک کیفیت میں رہتی ہے نطفہ، پھر 40 دن تک جو ہے وہ علقہ، پھر 40 دن تک جو ہے وہ مضغہ، اب 4 مہینے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 5 مہینے تک پھر پورا وہ جو انسان کا بچہ بن جاتا ہے، یعنی پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق ہو جاتی، روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو اب یہ تدریجاً ہوتا ہے، پھر اس کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ سم ٹائم 6 مہینے کے اندر ڈیلیوری ہو جاتی ہے، سم ٹائم 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، کبھی کبھی 9 مہینے سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ ولادت کی 6 مہینے ہے۔ تو اب وہ اس کو پری میچور بیبی کہا جاتا ہے جیسے آج کل۔ تو اس میں راحت ہے ماں کے لیے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ اس 9 مہینے کے اندر اس مرحلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جب اس نے بچے کو جننا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور وہ اپنے جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل پہلے ایک نطفے سے جب وہ پورا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور جب ایک بچہ مکمل بن جاتا ہے 7-8 پاؤنڈ کا، تو اس دوران ماں کی جو ہے 9 مہینے کے اندر تدریجاً وہ اس چیز کے لیے تیار ہو چکی ہوتی ہے، اس کی باڈی بھی اور وہ بھی، اور اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے اطمینان ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ اگر ایک دم فوراً اگر آپ تصور کریں، اگر فوراً ایسا ہوتا تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں، جب خاتون کو جب بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب بھی اس کے ایام شروع ہوں گے تو اس کو پین ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو تھوڑا ہوتا ہے، کبھی تھوڑا ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، لیکن ہوتا ضرور ہے، اور کچھ کو بہت ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ایک بچی بالغ ہوتی ہے، ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے، تو ہر مہینے وہ اس پین سے گزرتی ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن۔ اور یہ کیا ہے کہ اصل میں کیا کہ جب وہ ڈیلیوری کے وقت جو پین ہوگا، اس پین کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ اس پین سے مایوس ہو چکی ہوتی ہے، یوزڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ بھئی اس کو ہر مہینے ہو رہا ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے وہ پین اجنبی نہیں ہوتا۔ ایک دم پین ہو، ایک دم کسی کو جھٹکا لگے، درد ہو، تو وہ تو پھر آدمی، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو سر کا درد ہوتا ہے، ہمیشہ مائیگرین ہوتا ہے، تو وہ یوزڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیک پین ہوتی ہے، وہ اس پین سے یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں، بہت ساری دردیں ہوتی ہیں، وہ ان دردوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ درد ان کی جسم کا، زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا یہ نظام بنایا۔ تو باقی تو یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، وہ آپ حضرات کو بتائیں گے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا یا جو کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے تدریجاً۔ تو اس سے دوسری کیا بات پتہ چلی؟ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تعجیل کو پسند کرتا ہے، بہت ہی جلد باز ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے، پیشنٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو پیدائش کا جو پورا جو مرحلہ ہے انسان کی جو تخلیق کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، زندگی کو صبر کے ساتھ، زندگی کو ڈے بائی ڈے، تدریجاً، اور ایسا نہ ہو کہ بھئی جلد بازی مت کرو، اور آہستہ 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 ہر چیز ہونا شروع ہو جائے گی، ہر چیز سیٹل ہو جائے گی،
اور ہمیشہ صبر سے کام لو اور اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ بہت زیادہ جب لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں نا، تیزی کے ساتھ اڑتے ہیں، تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر کام کو بہت جلدی جلدی کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر مسائل کافی ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی ایشو کے اندر مبتلا ہوں گے۔ میں عام طور پہ الحمدللہ مجھے بھی تقریباً بہت سال ہو گئے میں گاڑی چلاتے ہوئے، الحمدللہ میں نے دنیا کے ہر ملک کے اندر گاڑی چلائی ہے، تو میں اکثر جو نئے ڈرائیور ہوتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یار گاڑی تیز چلانا کمال نہیں ہے، گاڑی ہلکی چلانا کمال ہے۔ تو لڑکے نوجوان ہوتے ہیں نا وہ تیز چلاتے ہیں، تو جو آدمی اسپیڈ سے گاڑی چلائے گا، اوور اسپیڈنگ کرے گا، آپ دیکھیں کہ اس کے ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوں گے اور وہ ڈینجر زون میں ہوگا، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر کہیں نہ کہیں گاڑی مارے گا، کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا۔ اور جو آرام سے جو اسپیڈ لیمٹ ہے اس کے ساتھ چلاتے ہیں، سکون کے ساتھ چلاتے ہیں، تو کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے گاڑی۔ تو اسی طریقے سے زندگی ہے، زندگی کو بھی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پلاننگ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نطفے کو بھی 40 دن دیے ہیں کہ 40 دن میں جا کے وہ علقہ بنے، پھر علقہ کو 40 دن دیے، علقہ سے مضغہ بننے میں 40 دن، پھر مضغہ سے عظام 40 دن، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ 40 دن کا جو عرصہ ہے یہ بڑا اہم عرصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی کا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک اچھی عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عادت ایک دن میں پیدا نہیں ہوگی، آپ 40 دن تک اس پر عمل کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 40 دن کے بعد وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گی۔ کوئی چیز بھی، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنا چاہتا ہوں، ایوری ڈے مجھے ہاف این آور واک کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک دن کریں گے، 2 دن نہیں کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن نہیں کریں گے، وہ آپ کی عادت کا حصہ بھی نہیں بنے گا، زندگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ آپ 40 دن تک کنٹینیوسلی روزانہ آدھا گھنٹہ واک کریں اور آپ کہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، میں نے جو ہے 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، 40 دن کا اس کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ 40 دن تک واک کر لیں گے پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے صبح روزانہ جو ہے 6 بجے اٹھنا ہے، مثال کے طور پہ، اب وہ کہتا ہے کہ جی مجھے روزانہ 6 بجے اٹھنا ہے اور رات کو 12 بجے مجھے سونا ہی سونا ہے اور 6 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو 40 دن تک وہ روزانہ 12 بجے رات کو سوئے اور صبح 6 بجے اٹھے الارم لگا کر، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ 12 بجے کے بعد کوئی کام نہ کرے، کچھ نہ، کوئی فون پہ نہ جائے، کوئی کتاب نہ پڑھے، کسی قسم کی کوئی چیز نہ کرے، بس بستر پہ جائے اور ذکر اذکار کر کے سو جائے اور 6 بجے کا الارم لگائے اور 6 بجے جو ہے وہ اٹھے، ہر صورت میں اٹھ جائے چاہے کچھ بھی ہو۔ 40 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ پھر اس کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس کی زندگی کا، تو جیسے کہتے ہیں نا پریکٹس آپ کو پرفیکٹ کرتی ہے، آپ کے اندر اچھائی کو پیدا کرتی ہے، جب آپ پریکٹس میک یو پرفیکٹ، تو یہ جو مقولہ ہے یہ مقولہ صرف ہنر کے حوالے سے یا چیزوں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی عادتوں کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے عادت کس طرح سے کسی چیز کی پیدا کرنی ہے۔ آپ 40 دن تک جو ہے وہ کوئی اور یعنی کوئی بھی چیز آپ اپنی زندگی میں ایک اچھی ہیبٹ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں، اور مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں رات کو 9 بجے جب میرا پروگرام ختم ہو جائے اس کے بعد کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور آدھا گھنٹہ کروں، اب آپ 40 دن تک جو ہے روزانہ رات کو 9 بجے بیٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں انشاءاللہ 40 دن بعد آپ کی عادت بن جائے گی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے اندر، ہیبٹس ہوتی ہیں، کھانے کی کوئی ہیبٹ پیدا کرنی ہے، آپ کو کوئی بری عادت ہے، آپ کو ڈرنک کرتے ہیں، آپ اسموک کرتے ہیں، آپ کوئی چیز کرتے ہیں، تو اس کو آپ چھوڑ کے دیکھیں، تو 40 دن کے بعد دیکھیں انشاءاللہ آپ کی باڈی جو ہے وہ یوزڈ ٹو ہو جائے گی۔ تو لہذا ایک تو یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان تدریجاً زندگی گزارے، صبر کے ساتھ گزارے اور مراحل کے ساتھ گزارے، ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اس وقت پہ وہ چیز ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، لیکن وقت سے پہلے آپ بہت چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے تو ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔